السلام علیکم۔ میرے پاس یہ ایک بریانی کی پلیٹ ہے اور میری نیت یہ ہے کہ یہ کھانا میں اس شخص کو دوں گا کہ جو بھوکا ہوگا، مجبور ہوگا اور لاچار ہوگا، اور فرض کریں اسی وقت وہ شخص میرے پاس آ جاتا ہے اور اس کھانے کو مجھ سے مانگتا ہے، تو میں اس کو یہ پلیٹ نہیں دوں گا اور اس کو یہ کہوں گا کہ کل جمعۃ المبارک ہے، تو میرے پاس کل آنا، اور میری نیت یہ ہوگی کہ کل اس بندے کو کھانا کھلانے کا ثواب زیادہ مل جائے گا مجھے، اور یہ پلیٹ اٹھا کے میں رکھ دیتا ہوں فریج میں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بات، یہ میرا ایکٹ جو ہے وہ قابل قبول ہے؟ کیا عقل اس بات کو گوارا کرے گی کہ جس شخص کو بھوک ابھی لگ رہی ہے وہ ابھی مانگ رہا ہے کھانا، اور میں اپنے ثواب کی وجہ سے اس کو کہوں کہ کل آؤ؟ جی نہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے اندر ہم 80% لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کو جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ہم رمضان میں دیں گے یہ زکوٰۃ تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس مستحق بندے کی باقی سال کے 11 مہینوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے گھر میں راشن پانی فروٹ جو ہے وہ صرف رمضان کے مہینے میں آئے گا؟ کیا اس کے بچوں کی فیسیں جو ہیں وہ 11 مہینے میں ضرورت نہیں ہے فیس دینے کی؟ کیا اس کے جو ہے یوٹیلیٹی بلز، بھاری بھرکم بلز جو ہیں وہ صرف اور صرف رمضان میں ادا کر پائے گا؟ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ ہمیں اس بات میں بالکل سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے سا ثواب کے لیے جو ہے وہ باقی 11 مہینے کسی کی مدد نہ کریں۔ اور اسلام تو درس سے ہم کو سرکولیشن و منی کا دیتا ہے کہ جتنا جو ہے وہ معیشت کے اندر جو ہے سرکولیشن رہے گی، یعنی کہ پیسے کا آنا جانا رہے گا، تو معیشت اتنی زیادہ مستحکم ہوتی ہے اور دوسروں کی مدد بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اور اس کا حل ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ جو زکوٰۃ بنتی ہے سال کی، اگر اس کو 12 مہینے میں آپ ڈیوائڈ کر لیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے کہ تو چھوٹا موٹا رننگ کیش اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کبھی بھی کوئی راہ چلتے کوئی آپ سڑک پہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مشکل، اگر آپ نے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے ایڈوانس نکالنے میں، شرط یہ ہے کہ آپ کا نصاب کا سال شروع ہو، یعنی سال کے شروع میں نصاب ہو، پھر درمیانے سال میں آپ زکوٰۃ کی نیت سے جو بھی دیتے رہیں گے وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا۔ اور اس کی دوسری شرط یہ کہ جب سال کا اینڈ ہو تب بھی آپ مالک نصاب ہوں، شروع میں بھی آخر میں، تو درمیان میں دی گئی تمام زکوٰۃ شمار ہوگی۔ آپ بالکل آخر میں حساب کریں اور جتنا پہلے دیا اسے اس میں سے مائنس کر سکتے۔ جیسا کہ اکثر نظر آتا ہے کہ رکشے والے جو ہے وہ سائڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے آگے کا ٹائر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور ایک واحد سہارا ان کا یہ رکشہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو 5-6 ہزار روپے کا خرچہ ہوتا ہے وہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت آپ ان کی وہ مدد کر دیں اور تو اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو وہ 5-6 ہزار ان کے لیے 40-50 ہزار سے کم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ اکثر آپ نے کچھ اور ٹھیلے وغیرہ دیکھے ہوں گے جو کسی وجہ سے الٹ جاتے ہیں یا کسی گڑھے میں آ کے جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہے نا وہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس اس وقت وہ کیش موجود ہوگا تو ان کی ہم ٹائم نہیں مدد کر سکیں گے، اور اصل چیز یہی ہے کہ کسی کو بالکل صحیح وقت پر اگر اس کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے کے ساتھ اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، ٹل ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔